السلام علیکم رحیم کریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں اور پہلا بڑا ہی اہم ضمنی موضوع ہے غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر کن کے لیے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کیا کچھ ہے۔ یہ آیت 89 ہے، 99 نمبر ہے اس صورت میں، اس کو دیکھیے گا۔ اس میں بڑا واضح اللہ نے کیا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، اور الا الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی من بعد اس کے بعد ذلک واصلحوا پھر نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے یہاں شرطیں بتائی ہیں توبہ کی، پہلے توبہ کرنی ہے اور پھر نیک کام کرنے ہیں اور پھر اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ پہلے اپنی غلطی مانے، ادا نہ کرنے کا اقرار کرے، کسی کا حق دبایا کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرے، اللہ سے ہوئے تو معافی مانگے اور پھر نیک کام کرے، جو اتنے غلط کام کیے ان کی تلافی کرے اور نیک کام کرے، اور پھر ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ جو ہمارا تکیہ کلام ہے اللہ غفور رحیم، ہر بات پہ اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف شیطان کا جھانسا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ شرائط اس کی بتائی ہیں، اور یہاں اس آیت میں پھر میں اس کو تھوڑے ریفرنس اور دیتا ہوں آپ کو، ان کو فردر دیکھیے گا۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 ہے، اس کو دیکھیں۔ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ کیوں نہیں یہ توبہ کرتے اور اللہ سے آگے گناہ بخشواتے، اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے، تو اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن جو توبہ کریں گے ان کے لیے اور جو گناہ بخشوائیں گے ان کے لیے ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جی بس اللہ نے خود ہی کر دینا، ایسا قطعاً نہیں ہونا۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے 7 نمبر، اس کی آیت 153 ہے، اور والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے کیے غلط کام، برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا، اور پھر ایمان لائے، تو بے شک تیرا رب توبہ کے رب کا من بعدها، اس کے بعد غفور رحیم، اس کے بعد وہ غفور رحیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ شرط بتائی پھر ایمان لائے، کیونکہ جب غلط کام کرے پھر بندہ حالت ایمان میں اس وقت نہیں ہوتا، تو پھر یہاں ایمان کی تجدید کرے، اور پھر بعدها، یہ بڑی اہم ہے، ان ربک من بعدها، جب اس سے توبہ کر لی، توبہ کی شرائط پوری کر دیں اور ایمان کی تجدید کر دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ غفور رحیم ہے۔ پھر وہ کوالیفائی کرتا ہے، اللہ کرتا نہیں کرتا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جب یہ کرے گا اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے 20 نمبر، اس کی آیت نمبر 82 ہے، وہاں مزید شرائط آئی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔ لمن تابا، جو توبہ کرے، توبہ کی ہدایت پہلے آ چکی ہیں کہ یہ غلطی مانے، اس کی تلافی کرے اور آئندہ نہ کرنے کا اقرار کرے اور اس پر قائم رہے، وآمن، پھر ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ ایمان ہوتا تو یہ غلطیاں ہی نہ ہوتی، پھر وہ عاملہ صالحاً، پھر نیک کام کرے، ثم اهْتَدَىٰ، پھر اس پر قائم رہے، پھر چلتا رہے اس راہ پر، تو پھر اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ غفار ہے، غفور رحیم ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر یہی بات جی سورہ فرقان کی آیت 70 میں آ رہی ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے مگر جس نے توبہ کی اور وعمل عملا صالحا، پہلے لمن تابا توبہ کرے، پھر آمنا ایمان کی تجدید کرے، وعمل عملا صالحا، پھر نیک کام اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، پھر اللہ ان کی گناہوں کو خرابیوں بلائیوں میں بدل دے گا۔ جب بندہ یہ سارے کام کرے گا پھر اس کی خرابیاں خوبیوں میں بدل جائیں گی، اور بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے بڑا واضح کیا ہے یہاں پر یہ سارا کچھ کیسے ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے 28 نمبر، اس کی آیت نمبر 67 ہے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، فَأَمَّا مَن تَابَ، پھر جس نے توبہ کی، جس نے کی توبہ کی، وَعَمَلَ، اور پھر ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر نیک اعمال کیے، سو امید ہے، فَعَسَىٰ، سو امید ہے کہ وہ رہائی پانے والے میں، سگا فلاح پانے والے میں۔ تو یہ اللہ نے توبہ کی شرائط بتائی ہیں، جو کرے گا غفور رحیم ان کے لیے ہے۔ یہ ہمارے ٹیمے سے نہیں چلنا جی اللہ غفور رحیم میں نہیں ہونا، یہ ہم نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز سمجھ لیں اچھی طرح، ہماری کسی نے سننی نہیں، ہماری کسی نے ماننی نہیں، اور چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں۔ دن میں کم از کم، یہ چونکہ بہت غلط غلام ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، غفور رحیم ہے، ہر بندہ ہر بات پہ یہی کہتا ہے، ہم نے کم از کم 10 بندوں نے اس کی بات کر رہی ہیں کہ یہ شرائط ہے غفور رحیم ہونے کے۔ اچھا کسی کو سمجھ کوئی نہیں آنی، مانے نہ مانے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ بندوں سے بات کرتے وقت کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی صلاح کرنی ہے، اگر ہماری صلاح ہوگی، ہماری اجازت ہوگی تو انشاءاللہ بڑا کچھ ہو جانا ہے، اگر ہماری صلاح نہ ہوئی تو باتیں بیکار ہے، ساری یہ باتیں بیکار ہے۔ تو اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی میری بات غلط لگی ہے تو میری صلاح فرمائے، نہیں تو اپنی صلاح فرمائے۔ یہ ریفرنس آپ کے ساتھ ہے، سارے ریفرنس آپ کو یہ 5-6 مل گئے ہیں، اس میں سے دیکھیں، تسلی کریں، کہیں یہ ایک بات تو انشاءاللہ ہم نے اپنے کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔